ان تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز پاک نہ ہو سکے تو نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان کو دنیا میں ہی گھیر لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے اس کا باپ اتنا ناراض ہوا کہ غصے میں اس کے باپ نے اس کا ہاتھ کاٹ، جیسے ہی اسے قبر میں اتار کر لوگ جاتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ اس کی قبر میں بھیج دیتا ہے۔ ہسٹری میں قارون سے زیادہ مالدار کوئی شخص نہیں گزرا۔ جس مال کو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے اس مال کو دوزخ کی آگ میں سیسا بنا کر پگھلایا جائے، صبح کے تخت نشی شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب جو شخص بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر یہ 5 چیزیں حسب حیثیت ہر حال میں فرض ہیں، اینی ہاؤ کنڈیشن۔ اور آج اسپیشلی ہم ان میں سے زکوٰۃ کے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، جس طرح غسل، نہانا، باتھنگ بدن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روزہ بدن کی باطن کی یعنی اندر کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ مال کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص 8 دن تک بھی اگر نہ نہائے نا تو اس کے پاس سے ایک ایسی اسمیل آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، لوگ اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتے۔ نہ نہانے سے جو گندگی ظاہر ہوتی ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے، اسے ہم محسوس کر لیتے ہیں، لیکن روزہ نہ رکھنے اور زکوٰۃ نہ دینے سے جو گندگی ہمارے باطن میں اور ہمارے مال کے اندر آتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز پاک نہ ہو سکے تو نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان کو دنیا میں ہی گھیر لیتی ہیں اور آخرت کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ان تینوں میں سے زیادہ تر لوگ غسل اور روزے کا اہتمام تو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے حرص کرنے لگو گے، دنیا کی محبت میں دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو گے، اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو گے۔ اچھا، بڑی ہی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو رزق کا وعدہ کر کے بھیجا، لیکن مغفرت کا وعدہ کر کے نہیں بھیجا۔ اس کے باوجود انسان مغفرت کے اعمال کو پس پشت ڈال کر ساری جد و جہد صرف اپنے رزق کمانے کے لیے کرتا ہے، رزق کی تلاش میں کرتا ہے، تمام عمر صرف اسی میں نکال دیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق سخاوت میں رکھا ہے لیکن انسان اسے محنت میں تلاش کرتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بڑی ہی نیک دل اور خوبصورت بچی تھی، اس کا باپ بڑا ہی کنجوس اور ظالم تھا۔ ایک دفعہ اس کے گھر کوئی فقیر مانگنے آیا تو اس نے اپنے باپ کی بڑی ہی پسندیدہ چیز اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کا باپ اتنا ناراض ہوا کہ غصے میں اس کے باپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جب وہ جوان ہوئی اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال ایک رشتہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کو چھپا لیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ جب وہ اپنے سسرال میں پہلے دن گئی، دسترخوان پر سب کھانے کے لیے بیٹھے، اب ظاہر ہے کھانا کھانے کے لیے تو ہاتھ آگے کرنا تھا، سب دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ کھانے کے لیے آگے نکالا تو میرا راز کھل جائے گا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور شاید میری شادی ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ ایسی کشمکش میں بہت غمزدہ تھی۔ اچانک سے غیب سے آواز آئی، اے لڑکی اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس ہاتھ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتے جو ہماری راہ میں خرچ کرنے کے لیے اٹھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک فقیر مانگنے آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو اس عورت نے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ پیسے اٹھا کر اس فقیر کو صدقہ کر دیا۔ اس کا شوہر بڑا ہی کنجوس، بخیل اور ظالم تھا، اس نے اس بات پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ گزرا، اس عورت کی دوسری شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک فقیر دروازے پر آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس فقیر کو میں کچھ صدقہ خیرات کر دوں؟ اس کے شوہر نے کہا، میرا مال تمہارا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، تم جو مناسب سمجھو اسے دے دو۔ اس عورت نے کچھ پیسے اٹھائے اس فقیر کو دینے کے لیے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازے پر اس کا پہلا شوہر آیا ہوا تھا جس نے اسے طلاق دی تھی۔
صبح کے تخت نشی شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے اس مال کی محبت اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اس نے اچھوں کو غرق کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو ضرور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے والوں میں شمار فرمایا ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں شمار فرمایا ہے، زکوٰۃ لینے والوں میں شمار نہیں کیا۔ ورنہ سوچیے ذرا، ہم سے زیادہ صلاحیت مند، ہم سے زیادہ ہوشیار، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ ایماندار، ہم سے زیادہ پرہیزگار لوگ بھی زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم بدکار گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والے مالداروں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہوتی ہے تو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ کے کچھ کوشچنس ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اسلام کے قانون میں کوئی مہنگے کپڑے پہننے سے امیر اور پھٹے کپڑے پہننے سے فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اسلام نے ایک لمٹ رکھی ہے، مال کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ اگر اتنا مال کسی شخص کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، امیر ہے، مالدار ہے اسلام کی نظر میں، اور اگر اتنا مال کسی شخص کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ فقراء میں اور غریبوں میں شامل ہے۔ اس لیے جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، بڑی باریکی کے ساتھ توجہ سے اس مسئلے کو سمجھ لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مال ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال ہو، یا پھر سونا، چاندی اور کیش اور جو بزنس کا، تجارت کا مال ہم نے بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس سب کو ملا کر اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو پھر وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالدار ہے، وہ امیر ہے اسلام کی نظر میں۔ مطلب کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سونا چاندی ہی ہو۔ کچھ لوگ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سونا چاندی ہی نہیں ہے، میں تو زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سونا چاندی ہی ہو، سونا چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس کیش اور بزنس کا سامان موجود ہے، ان سب کو ملا کر اگر اتنی رقم بنتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض۔ تھرڈ کوشچن ہے کہ آج کے دن 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیے، آج کے دن یعنی آج 28 مارچ 2025 ہے اور اردو کی تاریخ 27 رمضان 1446۔ آج کے دن ہمارے شہر بھوپال MP انڈیا میں 1 کلو چاندی کی قیمت 1,01,000 روپے ہے۔ اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ 62,000 یعنی 62,000 ہوتی ہے۔ اب اگر پچھلی سال 27 رمضان کو 52.5 تولہ چاندی کے مطابق رقم آپ کے پاس موجود تھی اور اس سال 27 رمضان کو بھی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یعنی جو کہ 62,000 ہے موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے اوپر آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی مال دیا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ ارب، اس سب کا آپ کو 50% نہیں نکالنا، 30% نہیں نکالنا، 20% بھی نہیں نکالنا، 10% بھی نہیں نکالنا، 5% بھی نہیں نکالنا، 2.5% نکالنا ہے، 2.5%۔ مطلب اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے رقم موجود ہے تو اس پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس مال موجود ہے تو مبارک ہو، آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ دینے والوں میں شمار کیا ہے، زکوٰۃ لینے والوں میں شمار نہیں کیا۔ اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے تو دنیا میں نحوست، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، اسے سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مال اس کو ڈپریشن اور ٹینشن میں رکھتا ہے ہر وقت۔ اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنا ہی کما کر لے آؤں لیکن میرا مال کہاں چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمانداری سے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ بات 100% ہے کہ اگلی سال اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے، مطلب کہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص پر اس سال 5,000 روپے زکوٰۃ بن رہی ہے تو اگلی سال اس پر 10,000 روپے، 15,000، 20,000 بھی زکوٰۃ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے مال میں، اس کا مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مال کا 2.5%، 20، 25، 30، 1 لاکھ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ ادا نہ کرے تو دنیا میں نحوست، پریشانیاں، تکلیفیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ وہ صحیح بخاری کی 1403 نمبر حدیث ہے، مال سے محبت کرنے والا جب مرتا ہے نا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے، جیسے ہی اسے قبر میں اتار کر لوگ جاتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ اس کی قبر میں بھیج دیتا ہے۔ وہ سانپ قبر میں آ کر اس کی گردن سے پھندے کی طرح لپٹ جاتا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک ڈستا رہتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کیوں ڈس رہا ہے، مجھ سے دور ہو جا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ مجھے دور کیوں کرتا ہے،
میں تیرا وہ مال ہی تو ہوں جسے تو جوڑ جوڑ کر کنجوسی کے ساتھ رکھتا تھا۔ اب تو مجھ سے تب تک پیچھا نہ چھڑا سکے گا جب تک کہ اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں اور قیامت نہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قارون سے زکوٰۃ لو، ہسٹری میں قارون سے زیادہ مالدار کوئی شخص نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا خزانہ عطا کیا تھا کہ 70 اونٹوں پر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھیں اس کے ساتھ۔ اس کے خزانے کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پر زکوٰۃ فرض کی تو اس کو مہلت دی کہ 1000 روپے پر 1 روپہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اس حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام سے زکوٰۃ کا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانے کی کوشش کی۔ لیکن جس عورت کے ذریعے وہ زنا کی تہمت لگوانے والا تھا، اس عورت نے سب کے سامنے بول دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں۔ اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور قارون اس میں دھسنے لگا۔ لیکن مال کی محبت اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ موت کے وقت بھی انسان کے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب قارون زمین میں دھس رہا تھا تب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا اے موسیٰ تم مجھے مار کر میری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین رک جا اور قارون کا سارا خزانہ نگل جا۔ زمین پھٹ گئی اور قارون کا سارا خزانہ زمین کے اندر زمین بوس ہو گیا۔ مصر کی زمین کے نیچے قارون کا سارا خزانہ دفن ہو گیا۔ اس لیے مال سے محبت کرنے والے کو اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے اس مال کو دوزخ کی آگ میں سیسا بنا کر پگھلایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سونار کو دیکھا ہے؟ جب وہ سونے کو پگھلاتا ہے تو سونا کیسا آگ کے لاوا کی طرح دہک رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس کے پاس جانے کی بھی نہیں سوچتا اس وقت۔ اور جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم ذرا اندازہ کریں کہ کیا حال ہوگا مال کی محبت میں زکوٰۃ نہ دینے والے کا۔ پہلے تو دنیا میں ہی اس پر نحوست، پریشانیاں، تکلیفیں آنا شروع ہو جائیں گی، سکون میں نہیں رہے گا۔ جیسے ہی قبر میں جائے گا تو ایک ننگا سانپ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک ڈستا رہے گا، اور پھر جب قیامت آئے گی تو روز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر جہنم کی آگ میں اسی سونا چاندی کو جسے وہ جوڑ کر رکھتا تھا، کنجوسی کرتا تھا، سیسے کی طرح پگھلا کر اس کی پیشانیاں، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ تمام عمر جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور ہم سب ایک روز یہیں چھوڑ کے جانے کے لیے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، ہمیں اسے بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت، اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عذاب سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔